ہر لمحہ اللہ رب العزت کی بندگی اور اس کی ضرورت کے بعض ایسے معاملات ہیں کہ اپنے جیسے انسانوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ما تحت الاسباب میں کے تحت ان امور میں ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ شرعاً جائز ہی نہیں، ضروری ہے۔ اور ان حقوق کو ادا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، اسے خدمت خلق بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین میں بلکہ اپنے طرز عمل سے خدمت خلق کر کے دکھائی بھی ہے اور اس کی اہمیت بھی بیان فرمائی ہے۔ اور یہ خدمت خلق، اس کا تعلق صرف اسلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، بلکہ پہلے انبیاء بھی خدمت خلق کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ دکھی انسانیت کی مدد کرنا، مسائل اور مشکلات میں گرے ہوئے انسانوں کے ساتھ تعاون کرنا، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت نہیں بلکہ پہلے انبیاء کی بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تو دیکھا دو جوان لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر کھڑی ہیں۔ ان سے الگ کھڑے ہونے کی وجہ پوچھی، پھر ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ۔ یہ ان عورتوں کے جانوروں کو پانی پلانا یہ خدمت خلق کی تھی۔ ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی مشکل وقت میں ان کی مدد کرنا یہ خدمت خلق تھی۔ پھر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے علاقے میں تھے، ایک ایسی زمین پر تھے جہاں ان کا کوئی جاننے والا نہیں تھا، اور مدین کے اس بزرگ کا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھنا، اپنی بیٹی کا نکاح کر دینا، یہ ان کی خدمت خلق تھی۔ اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام مہمان نواز تھے۔ جب فرشتے اللہ رب العزت کی طرف سے بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے انسانی شکل میں، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ ان سے پوچھے بغیر، تحقیق کیے بغیر جلدی سے گئے، ایک بچڑا لیا، اسے بنایا، تیار کیا، لا کر اپنے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ یہ خدمت خلق تھی۔ یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ آج ہمارا کیا طریقہ ہے؟ ہم پوچھیں ہاں جی کیا کھاؤ گے جی، کیا پیو گے، چائے لائیں یا بوتل لائیں یا پانی لائیں؟ مہمان شرمی جی کسے کہہ دیتا ہے چلو جی رہنے دو، کیا کرنا ہے۔
فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، نہیں پوچھا کیا تمہارے سامنے پیش کروں، نہیں پوچھا کھاتے بھی ہو کہ نہیں کھاتے، نہیں سوال کیا انسان ہو یا فرشتے ہو، سلام کا جواب دیا، فوراً جا کر جانور کو تیار کیا، گوشت بنایا، سالن بنایا، لا کر مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ خدمت خلق تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے پہلی ملاقات ہے، گھبرائے ہوئے ہیں، کبھی اس طرح کا کوئی دیکھا ہی نہیں، جلدی سے گھر تشریف لائے، ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو۔ پریشان ہے، جسم پر کپکپی طاری ہے، زملونی زملونی زملونی، میرے اوپر چادر اوڑھ دو۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو ام المومنین نے پوچھا معاملہ کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کاللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع ہونے دے گا نہیں۔ کاللہ واللہ، نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ کیا کن وجوہات کی بنیاد پر ام المومنین نے یہ فرمایا؟ آگے خود فرماتی ہیں انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داری کو مناتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میرے سرتاج، آپ جو کمزور ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، مفلسوں کے لیے کماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کمائی آپ کرتے ہیں، محنت خود کرتے ہیں، مزدوری خود کرتے ہیں، لیکن جو مزدوری ملتی ہے وہ آپ مفلسوں کو دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کمزوروں کی مدد فرماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ کی مثال کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اور ساتھ فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق پر ڈٹ جانے والے ہیں، اس لیے اللہ کی قسم آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ مفلسوں کے لیے کمانا، کمزوروں کی مدد کرنا، غلاموں اور بیوہ عورتوں کی مدد کرنا، یہ خدمت خلقی ہے۔ یعنی ام المومنین نے کل ملا کر جو بات کی اس کا مختصر مطلب یہ تھا کہ آپ خدمت خلق کے فریضے کو سر انجام دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اسلام سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت خلق کیا کرتے تھے۔ جب منصب نبوت پر اللہ تبارک و تعالی نے فائز فرمایا، جب اللہ رب العزت نے اسلام کی ختم نبوت کی دولت سے نوازا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا اور نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی معاملے میں مدد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، جس کے اسباب اس کے پاس ہیں، جس کا اختیار اس کے پاس ہے۔ ان اختیارات کے تحت اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا، یہ ایسے ہے جیسے ہم اللہ رب العزت سے مدد حاصل کر رہے ہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ. اور ساتھ ہی فرمایا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع. وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے. لیس المؤمن وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. کون؟ جو خود تو پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا رہتا ہے. ہمسائے کا خیال رکھنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ بھی خدمت خلق ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے دعوے جتنے مرضی کر لو، وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر بہترین کھانا کھاتا ہے، اچھے سے اچھا کھانا کھاتا ہے، کبھی کسی ہوٹل پر کبھی کسی ہوٹل پر، بہترین لباس ہے، لیکن ہمسائے کی یہ صورتحال ہے، وہ بیچارہ بھوکا ہے. کبھی عید کے موقع پر بھی اپنے بچوں کو کپڑے لے کر دینے پڑ جائیں تو وہاں بھی وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ کیسے لے کر دو. لیس المؤمن یہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ خدمت خلق ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں راحمون یرحمہم الرحمن. تم رحم کرو، رحمان تمہارے اوپر رحم کرے گا. ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو. اللہ اکبر. آسمان سے آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. زمین والوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ تم کرو، آسمان والا شفقت کا معاملہ تمہارے ساتھ کرے گا. زمین والوں کی آسانیوں اور مشکلوں میں آسانیاں تم پیدا کرو، آسمان والا تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروا دے گا. اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من فرج عن مسلم قربتاً جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی مصیبت میں اس کی مدد کرتا ہے فرج اللہ عنہ قربتاً من قربات یوم القیامہ. اللہ قیامت والے دن کوئی مصیبت اس نے دور کی ہے، اللہ قیامت کی بڑی بڑی مصیبتوں میں سے اپنے اس بندے کی مصیبت دور کر دیں گے. کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں اپنے کسی مسلمان بھائی کا یہ مددگار بنا تھا، اس کی مصیبت کو پریشانی کو دور کرنے کا سبب بنا ہے. اللہ رب العزت قیامت کے دن کی مصیبتیں. اللہ اکبر کبیرہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ انبیاء کے پاس باری باری جائیں گے، جا کر یہ کہیں گے کہ آپ اللہ سے ہماری سفارش کر دیں، اللہ رب العزت ہمارا حساب و کتاب شروع کر دے. اللہ اکبر. یعنی حساب و کتاب سے پہلے کی جو مصیبتیں ہیں وہ ختم ہو جائے، حساب و کتاب شروع ہو جائے تاکہ پتہ چل جائے اب معاملہ کیا ہونے والا ہے. اندازہ کریں کتنی مصیبتیں ہوں گی اس دن کی. اللہ رب العزت کے پاک نے فرمایا قربۃ من قربات یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی جس نے کسی مسلمان بھائی کی کوئی مصیبت دور کی ہے، اللہ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے بڑی بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. خدمت خلق، یہ خدمت خلق ہے. پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں میں ان کے لیے مددگار ثابت ہونا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا. جو کسی مومن کی تکلیفوں، دنیا کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کر دیتا ہے. من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ قرب یوم القیامہ. اللہ قیامت کی مصیبتوں میں سے، قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے، قیامت کے دن کی آزمائشوں میں سے اپنے اس بندے کی ایک آزمائش کو دور کر دیں گے.
یہ بھی ایک آزمائش ہی ہے. 50,000 سال کا دن ہے، ابھی امتحان شروع نہیں ہوا، حساب و کتاب شروع نہیں ہوا. اس سے پہلے جو معاملات ہیں یہ بھی ایک مصیبت ہی ہے. یعنی لوگ امتحان حساب و کتاب سے پہلے کا جو معاملہ ہے، جو پہلے کی مصیبتیں ہیں، ان سے دور ہونا چاہتے ہیں، اور انبیاء سے جا کے سفارشیں کروا رہے ہیں کہ ہماری سفارش کر دے اللہ رب العزت، یہ جو آج کے دن کی مصیبت ہے ہمارا امتحان شروع کر دے، ہمارا حساب و کتاب شروع کر دے، تاکہ یہ جو پہلے کی مصیبتیں ہیں یہ ختم ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن بندے کی ایک مصیبت کو، ایک تکلیف کو اس کی تکلیفوں میں سے دور کر دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے اس کی ایک تکلیف دور کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی مشکلوں میں سے ایک مشکل کو آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی مصیبتوں میں سے، کسی مسلمان بھائی کی تنگیوں میں سے، مشکلات میں سے ایک مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے، ایک مشکل اس کی حل کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے. میرے بزرگوں اور ساتھیوں، ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیں، ہماری زندگی ہر لمحہ آزمائشوں اور مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے. آسانیوں کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، مسند احمد میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ اور اس کے علاوہ اور بھی صحابہ سے یہ روایت مروی ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے. فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ جو یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہا ہے وہ تو اسے بھی عطا فرما. سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے داماد ان کو ملنے کے لیے گئے اور ساتھ پوچھا کہ آپ جب بھی دعا کرتے ہیں اپنے لیے نہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں. فرمانے لگے مجھے اور کیا چاہیے، میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کروں اور اللہ کے حکم سے آسمان کے فرشتے وہی میرے لیے اللہ سے مانگے، یہ میرے لیے بہتر نہیں؟ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کی مصیبت کو آسانی میں بدل دیں، کائنات کا رب اس کے بدلے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے دنیا اور آخرت کی. اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں آگے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا رہتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہتا ہے، اس کی مشکلات کو دور کرتا رہتا ہے، کائنات کا رب اپنے اس بندے کی مشکلات کو دور کرتا رہتا ہے. اپنے اس بندے کی صحیح مسلم کی حدیث ہے واللہ ما کان العبد، جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی اللہ کے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، ما کان العبد فی عون اخیہ، وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہا ہے. وہ اپنے بھائی کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے. وہ اپنے مسلمان بھائی کی مشکلات کو دور کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس کی مشکلات کو دور کر رہا ہے. وہ خدمت خلق کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد فرما رہے ہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آج کل ہمارے ملک میں سیلاب کی وجہ سے جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اللہ اکبر، یقین مانے واقعات کو دیکھیں تو آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ابھی 2-3 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی،
ماں نے اپنے بچے کو سیلابی پانی میں جنم دیا اور اس بچے کی ناک بھی ابھی تک کاٹی نہیں گئی، ماں کہیں چلی گئی بیچاری، اور بچہ مٹی میں دفن ہو گیا۔ جب پانی نیچے اترا اس کے چیخنے کی آواز آئی تو لوگوں نے مٹی اوپر سے ہٹا کر اس بچے کو اٹھایا باہر نکالا۔ اللہ اکبر۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اس ماں کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم اپنے گھروں میں آسانی کے ساتھ بیٹھے تھے، بڑی پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے، اور میں نے سیلابی پانی میں اپنے بچے کو پتہ نہیں کس تکلیف سے اس بیچاری نے جنم دیا ہوگا۔ میں نے اپنے بچے کو اس طرح جنم دیا تھا، بتاؤ میرے بچے کے لیے تم نے کیا کیا تھا؟ میں تو چلی گئی، میرا بچہ کہیں بہ کے چلا گیا۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، سب انتظامات موجود ہوں، بچے کو جنم دینا پھر بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، اور جب ماں سیلاب کے پانی میں بہہ رہی ہو اور ساتھ بچے کو جنم دے رہی ہو، اللہ کی قسم وہ تکلیف وہ ماں ہی جان سکتی ہے۔ اور ادھر بچہ پیدا ہوا ہو، ماں کہیں چلی گئی ہو بہ کے اور بچہ کہیں اور چلا گیا ہو، وہ ماں بچے کی جدائی کیسے برداشت کر سکتی ہوگی؟ کل قیامت والے دن اس بچے اور اس ماں کے لیے کیا جواب ہوگا؟ ہمارے لیے ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، سارا کچھ کرتے تھے، رات کو آسانی کے ساتھ آرام کی نیند سوتے بھی تھے، ان کے پورے کے پورے گھر، پوری کی پوری بستیاں سیلاب کا پانی بہا کر لے گیا۔ جہاں کہیں گھر بنے ہوئے تھے آج وہاں ایک اینٹ بھی نظر نہیں آ رہی۔ چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو اللہ کے بندے وہاں کام کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانیوں سے نکال رہے ہیں، زمین میں دفن ہیں بچے۔ سیلابی پانی ان کو بہا کر کہیں کا کہیں لے گیا، جانور ہیں۔ 3-4 بچے تھے، وہ چھت کے نیچے دفن ہو گئے، دب گئے، اوپر سے سیلابی پانی کی وجہ سے چھت گری، بچے نیچے آ گئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ عز و جل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ عز و جل یقول یوم القیامت یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تھا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قیامت والے دن پوچھیں گے اپنے بندے کو، اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، یا ابن آدم، آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، تو مجھے پوچھنے نہیں آیا۔ بندہ عرض کرے گا اللہ اکبر یا ربی وکیف اعوذ بک وانت رب العالمین، اللہ تو تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا تھا؟ میں تیری بیمار پرسی کیسے کر سکتا تھا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تجھے پتا تھا وہ بیمار ہے؟ جی یا اللہ مجھے پتا تھا وہ بیمار ہے۔ اس کی بیمار پرسی کرنے گئے ہو؟ اللہ نہیں کرنے گیا۔ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرنے جاتا تو مجھے وہاں پتا۔ ہم اللہ رب العزت کو کیا جواب دیں گے؟ اب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جو مدد کرنے والی ٹیمیں ہیں سیلابی پانی میں کام کر کر کے صورتحال یہ ہے کہ ان کو بھی خارش پڑ گئی ہے۔ تو جن پر یہ آفت آئی ہے ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ رب العزت ایک اور کو فرمائیں گے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھلایا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بندہ عرض کرے گا اللہ وَكَيْفَ أَطْعِمُكَ، میں تجھے کیسے کھلا سکتا ہوں؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تو رب العالمین ہے، تو ہمیں کھلاتا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تو تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا،
تو نے اسے واپس بھیج دیا، کھانا نہیں دیا، جواب دے دیا تھا؟ جی اللہ ایسے ہی ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو آج اس کا اجر میرے پاس پاتا، میں تجھے آج اس کا اجر دیتا۔ ایک بھائی بتا رہا تھا میں نے جب سیلابی پانی سے بچوں کو ریسکیو کیا، میں نے پوچھا بتاؤ کیا چاہیے؟ ان چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں نے کہا چاچا جان ہم نے 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا، ہم ایسے بدبخت ہیں، 3 وقت کھا کر بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ ان بچوں کو کیا جواب دیں گے ہم کہ ان کی مدد کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا؟ سال بھر کا راشن تو موجود تھا میرے پاس، لیکن ان کے لیے کیا کیا؟ چاچا جی 3 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا، 3 دن سے۔ کہتا نا جلدی سے گیا گھر جا کے ماں سے عرض کی ماں جو کچھ بھی ہے دے دے، گھر سے صرف 20,000 نکلا، وہ کھانا پکا کے فوراً جا کر کو کھلایا۔ میرے بھائیوں میں نے پچھلے جمعے عرض کی تھی سیاستدانوں کی کیا صورتحال ہے۔ آج سیاستدانوں کی بات نہیں، بات میری اور آپ کی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ نے ہم سے بھی پوچھنا ہے ہم نے کیا کیا ہے۔ اور یہاں بڑے دکھ سے ایک بات کہتا ہوں، 3 جمعے میں نے اعلان کیا تھا کہ خدمت خلق کے لیے آپ سب جانتے ہیں سارا کام آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ ڈسپینسری کے لیے ادویات کی خریداری کا معاملہ باقی رہ گیا، اس کا افتتاح کرنا ہے، کسی نے بات تک نہیں کی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ان مریضوں کو کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے؟ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ رب العزت ایک بندے کو پوچھیں گے کہ میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ وہ بھی عرض کرے گا اللہ میں تجھے کیسے پانی پلا سکتا ہوں، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین تو ہے، کل مخلوقات کو پلانے والا تو تھا، میں تجھے کیسے پانی پلا سکتا تھا، یہ تو کیسے پیاسا ہو سکتا تھا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اس نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اسے جواب دے دیا تھا؟ اللہ ایسے ہی ہوا تھا۔ فرمایا تو اسے پلاتا تو آج ایسے تھا، اور تو اسے پلاتا تو آج اس کا اجر میرے ہاں پاتا، آج میں تجھے اس کا اجر دیتا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں پتہ نہیں ان بیچاروں نے کتنے دن سے پانی نہیں پیا، کھانے کا ایک لقمہ پتہ نہیں کتنے دن گزر چکے ہیں کہ حلق سے ان کے نیچے نہیں اترا۔ ہم نے کیا کیا ان کے لیے؟ میں نے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، میں اور آپ اپنے اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھ لیں ہمارے پاس کیا جواب ہے اس کا۔ کل قیامت کے دن کائنات کے رب کے دربار میں ہم کھڑے ہوں گے، قدم بھی نہیں ہلا سکیں گے جب تک اللہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور یہ حقوق العباد کا معاملہ ایسا معاملہ ہے، اللہ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے، حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ معاف نہیں کر دیتا۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے، وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں کرتے نہ صحیح، ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ اللہ اکبر، ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے، ہماری طرف سے ان کے لیے کیا مدد گئی ہے؟ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لو، اور کل قیامت کے دن کائنات کے رب کو کیا جواب دینا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت تمہیں میں نے عطا کی تھی، اور اس آفت سے بھی محفوظ رکھا ہوا تھا، بیماریوں سے بھی محفوظ رکھا ہوا تھا، تو نے کیا کیا ہے؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ اس جواب آج ہی سوچ کر جانا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ۔